السلام علیکم. کاشف شیخ نام ہے میرا. بیسک لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں. تقریباً 35 سال ہو گئے کراچی میں آئے ہوئے. میرڈ ہوں, 2-3 بچے ہیں اور 3 بھائی ہیں ہم لوگ. اور والد صاحب جو ہیں ان کا بھی پروفیشن زمینداری تھا. مطلب میری والدہ جو تھی وہ ہاؤس وائف ہیں. اور تو آپ نے کبھی کچھ سوچا کہ کسی اور پروفیشن میں جانے کے لیے یا پھر آپ نے زمینداری کو ہی چوز کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جی وہ ایک بائی پروفیشن فیملی تھا. ابھی کراچی میں شروع کیا ہوا ہے. تھوڑا بہت ٹاول وغیرہ کے ایکسپورٹ کا کام ہے. تھوڑا بہت اس سلسلے میں بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں. کچھ چھوٹا سا میڈیا کا بھی ہلکا پھلکا سا کام ہے, اس میں بھی کر رہے ہیں. مطلب چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ہے بائی پروفیشن جو ہے وہ تو جو فیملی انہیریٹنس ہے اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ کا تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ؟ جی میں انٹر کیا ہوا ہے میں نے. صحیح. تو آگے پڑھنے کے کبھی دل نہیں چاہا؟ نہیں, اصل میں کچھ ٹائم ایسا تھا, کچھ مواقع نہیں ملے. کچھ سچی بات ہے کہ اتنی کوئی دلچسپی سچی بات ہے کہ زیادہ آگے بڑھنے کی نہیں تھی, پڑھنے کی تھی. کہ بائی پروفیشن اس لیے کہ ہمارے جو انٹیریئر میں ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹر تک بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا زیادہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے. صحیح. تو اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ پالیٹکس میں کیسے آئے, یا آپ نے کس طرح سے انٹر کر لیا, اس کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں کیسے آئے؟ جی مسئلہ ہے کہ ایک تو فیملی کے والد صاحب کے انتقال کے بعد بہت ساری چیزیں خود سنبھالنی پڑی. اس کے بعد پروفیشنل طور پہ ظاہر بات ہے تھوڑا بہت چیزیں تھی فیملی کی طرف سے بھی. ایک کہتے ہیں نا بائی بلڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو کام کرنے کا تھا. تو سے علاقے میں ہم نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی چیزوں کو خود اون کیا, اور وداؤٹ اینی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ ہم لوگوں نے اپنے علاقے کو خود ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اس سے آہستہ آہستہ چیزوں کو کرتے کرتے جو ہے شوق بھی بڑھتا گیا, اور کچھ بس لوگوں کا کام کرتے کرتے ایک عادت سی پڑ گئی. اب تو مطلب ہمارے اپنے علاقے کو ہم اون کر رہے ہیں, جس میں ہم اپنے روڈز وغیرہ بھی خود اون کر رہے ہیں, سیکورٹی کا سسٹم بھی خود اون کر رہے ہیں, اور کمیونٹی بیس ہم لوگوں نے جیسے غسل میت وغیرہ کا بنایا ہے, آر او پلانٹ بنایا ہے. تو یہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ ہم اپنے ذاتی طور پہ کر رہے ہیں, جس میں ہمیں کوئی بھی پولیٹیکلی یا کسی طرح کی سپورٹ نہیں تھی. تو اب ظاہر بات ہے اب یہ چیزیں کرتے کرتے بندے کو چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اسٹینڈ لے. تو ظاہر بات ہے کوئی اگر آپ کے پاس پاور آتی ہے, کوئی اسٹینڈ آتی ہے, تو آپ اس کو بڑے اسکیل پہ لے جاتے ہیں چیزوں کو کرنے کے لیے. اور جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نئی جنریشن آئی ہے پیپلز پارٹی میں بھی بلاول بھٹو کی قیادت میں, تو وہ ذرا تھوڑا سا چینج آیا ہے. اصل میں جو پرانے ہمارے سیاستدان تھے ان میں سے میرا خیال ہے کہ 70% ایسے تھے جن کو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا یا جو نئی ڈیوائسز ہماری گیجٹس آ رہی ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے, اور سوشل میڈیا کو مطلب پازیٹیولی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, اپنے بہت سارے کاموں میں بھی بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنے پورے ایک علاقے میں ایک نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے واٹس ایپ سے. واٹس ایپ کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے, تقریباً مور دین 3000 لوگ ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ پہ, جس سے ہم پورا کمیونٹی کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. کوئی بھی کام ہوتا ہے یا کوئی بھی اچھی بری بات ہوتی ہے تو ہم سنگل واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا میسج جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, نہ کہ ایک ایک آدمی کو پہلے جس طرح سے تھا لوگوں کو بتایا جاتا تھا. اب مطلب یہ چیزیں ہیں, الیکٹرانک چیزیں ہیں, سوشل چیزیں ہیں, ان کو پازیٹیولی ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی چیزوں میں لے کر آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اب کہاں تک پہنچتے ہیں. اس لیے ابھی کا جو نظام ہے آپ کے سامنے ہے, ہم لوگ شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی گاربیج ہے, نظام الٹا ہوا ہے, مگر اس میں ہم لوگ ایز اے انڈیویجولی پرسن ہم لوگ کیا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا پارٹ پلے کر رہے ہیں ان چیزوں کی خرابی کی طرف. جیسے کہ میں بولوں گا آپ کو, حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اگر کسی پہ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو ایک انگلی تو اس پہ ہوتی ہے, باقی کی انگلیاں آپ پہ ہوتی ہیں. پہلے آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں, اپنے چیزوں کو صحیح کریں, پھر ہم کسی گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو کلیم کرنے کے لیے مطلب بہتر رہتے ہیں. ہم لوگ خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اور بس امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آسمان سے کوئی فرشتے اتریں گے اور وہی آ کے ہمارے سارے کام کر کے چلے جائیں گے. تو لہٰذا میرا میسج بھی ہے لوگوں کو کہ چھوٹا چھوٹا کام کریں. آپ اپنے گھر کے آگے کو صرف اپنا اون کر لیں, باقی علاقہ انشاءاللہ تعالی لوگ خود ہی اون کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایک آدمی جو ہے وہ ہی اگر نکلے گا باہر تو کچھ چیزیں بہتر کی طرف جائے گی. ویٹ نہیں کریں. ہم لوگ کسی بھی سیاستدان کا ویٹ کرتے ہیں, کسی گورنمنٹ کے ادارے کا ویٹ کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ویٹ؟ تھوڑا سا اگر نہیں کر رہے تو کم سے کم آپ نکلیں, اپنے لیے, اپنے علاقے کے لیے نکلیں, اپنی چیزوں کے لیے نکلیں, اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں. دنیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ہم لوگ الیکٹرانک میں بہت آگے چلے گئے, چیزیں ہمارے پاس بہت ہیں, مگر بیسک ایسیسریز جو ہے ہماری اپنی لائف کی وہ ہمارے پاس زیرو ہے. ہم لوگ اپنے لائف اسٹینڈرڈ کو بڑھانا ہی نہیں چاہتے خود.
تو یہ چھوٹا سا ایک میسج ہے. اس طور پہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں. اب پولیٹیکلی بھی چیزوں کو اس لیے ہم لوگ انوالو کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کوئی بڑا کام کسی کے بڑے کام کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ لے کر آنی پڑتی ہیں. اور اب لوگ نئی قیادتیں آ رہی ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, ینگسٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں. اور میں تو یہ بھی میسج آگے پاس کروں گا کہ جو سوشل سروسز کر رہے ہیں, جو خود کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آئے. ٹھیک ہے, دیکھیں ان میں سینس آف ڈیوٹی ہے, اس لیے تو وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ کسی بڑے اسکیل پہ آئیں گے تو اچھا کام کر سکیں گے, بہتر کام کر سکیں گے. اس لیے کہ ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا ہم اسکیل بڑھا دیں گے تاکہ ہمارے ملک کے لیے بھی, شہر کے لیے بھی کوئی چیز پازیٹو ہو, کوئی بڑا کام ہو, اس کے لیے لازمی بات ہے پالیٹکس میں آنا ضروری ہے. پالیٹکس میں آئیں گے تو چیزوں کو آگے آپ لے کے جا سکتے ہیں. تھوڑی سے اپنے کام کی سکسیس سٹوریز بتائیں گے, جیسے روڈ بلڈنگ وغیرہ کا آپ نے ایگزامپل دیا. جی الحمدللہ, ہم لوگوں نے ایک ایدی اسکوائر بنایا ہے جو ایدی صاحب کے نام پہ ہم نے کیا ہے, ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اور وہ 4 مینار کی طرز پہ بنایا ہے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے, اور میرا خیال ہے پورے پاکستان میں, شاید پوری دنیا میں ایک واحد چیز ہوگی جو ایدی صاحب کے لیے اسکریچ سے لے کے ہم لوگوں نے بنائی ہے. اس کے علاوہ روڈ وغیرہ, جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ شارع فیصل پہ جو اسکریپنگ ہو رہی ہے, جو روڈ نکل رہا ہے, ہم نے اسی ملبے کو یوٹیلائز کر کے اپنے علاقے کی گلیوں کو کم سے کم موویبل بنایا ہے کہ کم سے کم وہاں پہ ہم چل سکیں, اس لیے کہ وہاں پہ چلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے چیزوں میں. اس کے علاوہ RO پلانٹ ہم نے لگایا ہے, فری آف کاسٹ ہم لوگوں کو وہاں پہ 24 گھنٹے صاف ستھرا پانی دے رہے ہیں. غسل میت کا ایک سسٹم ہم لوگوں نے بنایا ہے, وہ بھی ہمارا فری آف کاسٹ ہے, اس میں تمام کی تمام سروسز فری ہے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں نے کی, کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی کم سے کم کچھ سوسائٹی میں دینے کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اپنے کیا دیا ہے اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو. تو چھوٹے سے یہ 2-4 چیزیں ہم لوگوں نے اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو دی ہے, وداؤٹ اینی سپورٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی, اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. یہ ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طور پہ یہ چیزیں کی ہیں. تو یہ میرے حساب سے تو بالکل بھی چھوٹا کام نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے کیا, کیونکہ 90% جو ہمارے لوگ ہیں وہ بالکل بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے. تو کیا ریزن تھا کہ آپ کو لگا کہ نہیں آپ یہ کرنا چاہیے, اور آپ نے 3000 لوگوں کو اکٹھا کر لیا ایک پلیٹ فارم پہ, کیسے کیا؟ جی اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑا, اچھا خاصا ٹائم لگا ہے. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جس کمیونٹی سے ہمارا ہے, جہاں پہ رہائش ہے, تو وہ کمیونٹی ٹوٹل بزنس مین مطلب ہے, سارے بزنس ہیں ان کے, کوئی صبح سے نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں. تو بڑا اسٹرگل کرنا پڑا, ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کی آؤٹ پٹ آنا شروع ہوئی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہے گاربیج کلیکشن کا ہے. ہم لوگوں نے ویسے اپنے طور آپ ایک ٹریکٹر بھی رکھا ہوا ہے جس سے ہم لوگ خود اپنے طور آپ کر رہے ہیں, مگر اس کو تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں. کسی اچھے پروفیشن سے بات کر کے اس کو جو ہے پورا کا پورا علاقہ ان کو دینے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اون پہ کریں گے. ہم اصل میں کسی کا ویٹ نہیں کرنا چاہتے, مطلب سب سے بڑا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کا ویٹ نہیں کر رہے. بھلے چاہے دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اور بہت سارے معاملات ہیں, پہلے پاناما کا معاملہ حل ہو جائے, اس کے بعد کسی اور کا معاملہ آ جائے گا. آج کل نیا معاملہ اٹھا ہوا ہے, وہ وینا ملک کی شادی کے چکر میں لگے ہوئے. تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت ہمیں لوگوں کے لیے کوئی چیز پرووائڈ کر کے دیں, لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کو اس میں زیادہ سے زیادہ یوز اس لیے کرتے ہیں کہ کم سے کم کمیونٹی بیس لوگوں کو ایک چیزیں پتہ چلیں. جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جی آپ ہر چیز کی تصویر, ہر چیز کی مووی لگاتے ہیں. اصل میں تصویر اور مووی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سینس آف ڈیوٹی جو لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم انڈیویجلی اپنے طور پہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی وہی انسان ہیں جس طرح سے آپ لوگ ہیں, تو ذرا تھوڑا سا نکلے اپنے لیے. تو اگر کوئی نیا شخص آنا چاہے اور وہ اپنی کمیونٹی میں بالکل یہی, مطلب آپ کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کسی کو گائیڈ کریں کہ دیکھیں یہ کریں آپ؟ پہلے تو میں ان بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ پہلے تو ان کو تھوڑا سا بہرا ہونا پڑے گا, اس لیے کہ پہلے سال جو ہے وہ آپ کو اتنی باتیں سننے کو ملیں گی. اس لیے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ کسی کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنا شروع کریں تو لوگوں کا آبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہوگا. پہلے سال بھر وہ لوگ اس چیز کو سرچ کرتے ہیں کہ اس کا ذاتی انٹرسٹ کیا ہے. جب ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں جی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر تھوڑی بہت لیگ پولنگ ہوتی ہے. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیگ پولنگ کی عادت ہوتی ہے, تو یہ سب چیزوں کو پہلے تو اس کو اگنور کرنا پڑے گا, تھوڑا ڈیٹ بننا پڑے گا. جیسے ہم لوگ ڈیٹ بن گئے نا, میں اصطلاح یوز کرتا ہوں اپنے لیے لوگوں کو کہ بھائی ڈیٹ بن گئے اور کھڑے ہو گئے بھائی, اب جس کو جو باتیں بنانی ہے بناتا رہے. یہ چیزوں کو چھوڑے گا تبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے اسکریچ سے کام شروع کرنا بہت مشکل ہے, اور خاص طور پہ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا بڑا مشکل ہے. یہ ہر آدمی, ہر کمیونٹی میں, ہر محلے میں, ہر گلی میں ایک چودھری ہوتا ہے,
وہ چاہتا ہے کہ میری چودراہٹ ختم نہیں ہو، کہ مطلب دوسرا نیا آدمی آیا تو وہ چودراہٹ شاید اس کی بنا رہے. تو ہم لوگوں نے ایک کام کیا کہ ہم نے ہر گلی کے چودھری کو چودھری بنا دیا کہ بھائی تو ہی اپنی گلی کا چودھری ہے، تو اپنی گلی کا خود کام کرا. بس یہ کہ بیک بون ہم آپ کے دیں گے، جس چیز کی ہمارے سے ضرورت پڑے ہم آپ کو دیں گے. آپ کسی کی چودراہٹ ختم نہیں کریں، اس کو چودھری بنے رہنے دیں اور آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں. اسی لیے ہم لوگوں نے جیسے ہمارے علاقے کے 9 بلاک ہیں تو ہم لوگوں نے 9 بلاکوں کے 9 چودھری بنا دیے. تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور پہ خوش رہتا ہے کہ جی میں سارا علاقہ ہینڈل کر رہا ہوں. اچھا ہے، ٹیم بڑھے گی، اس سے آپ لوگوں کو اور ساتھ جوائن کرنے میں آسانی رہے گی آپ کو، مطلب تھوڑا سا اگنور کرنے کے بعد. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سر دوسرا اسٹیپ میرا مسئلہ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں فائنینس. اب وہ فائنینس جنریٹ ہم لوگ تو چلے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کمیونٹی بیسڈ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں فائنینس کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہم اپنے اون سے کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ فائنینس کہاں سے کرے گا. پہلے تو ایک کمیونٹی کو وہ کنونس کرے. اصل میں کنونس کرنے کے لیے پہلے ان کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. جب تک آپ کچھ کر کے ایسا بڑا کام نہیں کر کے دکھائیں گے تاکہ لوگ ذرا تھوڑا سا آپ کی طرف مائل ہوں. اور ہمارے لوگوں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور 2 سال سے ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں سنسیئرلی اور ان کے پیسے کو آپ ان کے ایک ایک روپے کا حساب دے رہے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم نہیں دیں مگر پیسے دے دیں گے آپ کو کہ کم سے کم آپ کام کریں. اس لیے کہ بہت سارے یہاں پہ این جی اوز چل رہی ہیں سو کالڈ. اصل میں بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے اس چیز سے کہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کام کا، کچھ میڈیا پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اصل میں سنسیئرٹی آپ کی سب سے پہلی چیز جو ہے. آپ اپنے علاقے سے، اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے جب تک آپ سنسیئر نہیں ہوں گے تب تک تو پہلے یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا فیملی کا ٹائم ہے، ظاہر بات ہے دیکھیں ہماری بھی فیملی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. ہم پہ سب ان کا ٹائم جو ہے وہ نکالتے ہیں پبلک کے لیے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے پبلک کے لیے نکلیں، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی آپ کی یہ ہے. سب سے پہلا کام آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ کی چیزیں آہستہ آہستہ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کر سکتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، اس کو آپ اپنے علاقے میں پھیلائیں. اپنے لوگوں سے گلی گلی ایک ایک 2 کر کے گروپ بنائیں. گروپ بنا کے تمام کے تمام لوگوں کو، جیسے آپ کے اگر 8-10 بلاک ہے تو تمام کے تمام بلاکس کا ایک الگ گروپ بنائیں. ان میں لوگوں کو ایڈ کریں اور لوگوں کو وہاں پہ سہولت کی چیزیں دے. کوئی مطلب سہولت کی مطلب علاقے سے بیس چیزیں دے، مطلب فضولیات کی میسیجز وغیرہ سے گریز کر کے جو آپ کی پرموشن ہو، جو چیزیں آپ علاقے میں کر رہے ہیں، جو کام آپ کو کرنے ہیں فیوچر میں، وہ چیزوں کا بتائیں لوگوں کو، انٹروڈکشن دیں چیزوں کو کہ کس طرح سے لوگوں کو کرنا ہے وہ چیزوں کو. تو وہ لوگ پھر آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے. اگر اس لیے کہ دیکھیں سیریس ہوں گے، آپ کی چیزیں نظر آئیں گی روڈ پہ ہوتی ہوئی تو لوگ آٹومیٹکلی آئیں گے آپ کی طرف. اس سلسلے میں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز لگائی یا کوئی چیز صحیح کی اور کوئی اور لوگ آئے، انہوں نے وہ چیز خراب کر کے چلے گئے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے نمٹتے ہیں؟ جی سب سے بڑا ہمارے کراچی کے ساتھ جو المیہ ہے نا وہ پولیٹیکلی المیہ ہے. یہاں پہ آپ کوئی بھی کام کرنے نکلیں، کسی بھی صورت سے کام کرنے نکلیں تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کیپچر کرنے آئے ان کے علاقے کو. یہ مطلب کہتے ہیں نا، یہ ایک لوگوں نے اپنی جاگیر بنا رکھی ہے کہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جی آ کے کوئی ہمارے علاقے کو شاید کیپچر کر لے گا، اٹھا کے لوگوں کو بھاگ جائے گا. اصل میں تو ایک چھوٹا سا میسج دیتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے علاقے کو اون کریں، علاقے کے کام کریں. ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں. ہم نے درخت لگانے کی کیمپین شروع کی تھی، اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی. سیوریج وغیرہ کی، جیسے ہم روڈ وغیرہ ریپیئر کروا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. اصل میں ہر آدمی سامنے آنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مگر وہ بھی ایک وقت تک. جب آپ بہتر کام کرتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ کمیونٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھی مجبوراً خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ کر رہا ہے. اصل میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پریشر آتا ہے ان کے اوپر، وہ بیچارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس پریشر کو ذرا آبزرو کرنا. اور اس وقت تو بڑا اچھا ماحول ہے، آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے لیے. بہت سارے این جی اوز اس وقت نکلے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں کام اپنے علاقوں کے لیے، باہر کے علاقوں کے لیے بھی. مگر تھوڑی سی مسئلہ ہے کہ کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، مگر لوگ یہاں پہ پرموشن تو کر لیتے ہیں، چندہ بھی جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ صرف کیمرہ کی حد تک رہ جاتے ہیں. لیکن بہت ساری این جی اوز ہم نے ایسی دیکھی ہیں جو انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں، ان کے تصویریں ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہوتی ہیں. اس علاقے میں اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد چلے جائیں تو آپ کو وہ علاقہ ویسے کا ویسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ مطلب یہ چیزوں کو ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں. سنسیئرلی مطلب سیریسلی اور سنسیئرلی آپ اپنے کام کریں جو کرنے والے کام ہیں.
تو اس کے بعد فائنانسز بھی آ گئے. اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے یہ ہو گیا, آپ نے کمیونٹی کو گیدر کیا, تو کیا آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو اپروچ کیا یا پھر خود بخود لوگ آپ میں شامل ہوتے گئے؟ کس طریقے سے 3000 لوگ تک کیسے پہنچے آپ؟ یہ ہمارے علاقے میں اصل سب سے بڑا مسئلہ باقی علاقوں میں بھی ہے, پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ. تو ہم لوگوں نے ایک سسٹم جنریٹ کیا ہے جس سے بورڈ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, جس سے تمام کے تمام علاقے کو اس کی ٹائمنگ پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا پانی کس وقت آئے گا. تو سب سے بڑی چیز تو ہم نے اچیومنٹ وہاں سے ملی, اس لیے کہ لوگوں کی سب سے بیسک ایکسیسریز ہے پانی. تو وہ پانی کا بورڈ ہم نے جب سے لانچ کیا تو لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو انٹرسٹ شو کیا اور آنا شروع ہوئے اس پہ. اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہوتی ہے, تقریباً مور دین 100 گارڈ جو ہے وہ ہم اپنے پرائیویٹ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ, جس کا کسی بھی قانون نافذ کرنے کی کمپنی نے مطلب کوئی بھی تھانے والوں نے کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا. تو آخر میں ہم نے اپنے گارڈ اپنے رکھے. تو اس چیزوں کو آہستہ آہستہ جب آپ اس میدان میں اتریں گے تو آپ کو خود بہت سارے رستے, بہت سارے وسائل جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. مگر تھوڑی سی میں یہی ریکویسٹ کروں گا, نیو آئیڈیاز اگر آپ نکالیں گے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے بورڈ کا ہم نے ایک آئیڈیا نکالا, ہمیں پتا تھا کہ جی کمیونٹی کی یہ ایک ضرورت ہے. تو اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کے بعد جو ہے لوگ وہ گریجولی ہمارے ساتھ ملنا شروع ہوئے. اور جب وہ ایک کام جب آپ کو پتا ہے کہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ چل رہی ہوتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا جی یہ پانی کا کام بڑا بہترین طریقے سے کر رہے ہیں, تو یار یہ روڈ بھی ہمارا کر دیں گے. تو روڈ کا کام بھی کرنا شروع کر دیا, اینٹی ڈاگ کیمپین کرنا شروع کر دیا ہم نے. مطلب یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسلسل مطلب چھوٹے چھوٹے کام ہیں. میں اب آپ کو کتنے کام گنواؤں. ڈاگ کیمپین ہم نے کی ہے, واٹر سیوریج کا کام ہم کر رہے ہیں, اور روڈز کا کام ہم کر رہے ہیں, سیکورٹی کا کام ہم کر رہے ہیں. مطلب پورے کے پورے علاقے میں جس کو کہتے ہیں نا آپ کمیونٹی بیسڈ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تقریباً ہم اپنے خود ذاتی طور پہ کر رہے ہیں بغیر کسی ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیے ہوئے. اور اللہ کا شکر ہے بہت حد تک کامیاب ہو گئے. مگر اب کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بہت بڑے ہو جاتے ہیں. اب جیسے بیسک مین لائن ہے پانی کی جو ڈلنی ہے, اب وہ ہم کمیونٹی بیس نہیں کر سکتے, وہ کروڑوں روپے کے بجٹ کا کام ہے. تو اس کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اصل میں اس وقت کراچی کو یتیم چھوڑا ہوا ہے. میں سیدھی سی بات بولوں گا, جو سو کالڈ جو پارٹی اپنا اون کرتی تھی کراچی کو, جو بولتی تھی کہ جی کراچی ہمارا ہے, میں چھوٹا سا ایک سوال ان سے بھی پوچھوں گا کہ آج تک کراچی کو ڈیلیور کیا کیا ہے, سوائے ایک ٹینیور آیا تھا. وہ بھی ٹینیور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایک گیم تھا جس کی وجہ سے ایک کھلا فنڈ ملا تھا, اس میں انہوں نے کام کیا. مگر وہ بھی میں بولوں گا کہ صرف مین جو روڈ سے, جو باہر کے روڈ سے, ان کو تو انہوں نے کیا. جو کمیونٹی جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے حالات دیکھیں آپ, جن جن علاقوں کو وہ لوگ اون کرتے, اگر ان علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو آج بھی میں بلکہ کل ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ایک علاقے میں ایک صاحب تھے, تو انہوں نے بولا جی ان کا مین علاقہ ہے, وہاں پہ چلنے کی گلیاں گھٹنوں تک ادھر کچرا پھنسا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ اپنی کمیونٹی کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو حق ہے پالیٹکس کرنے کا یا کسی بھی کام کو کرنے کا. اصل میں چھوٹا سا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے ہم این جی اوز ہیں, ہم لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, یا ہم لوگ اپنے این جی او بھی نہیں گئے, ذاتی طور پہ میں اپنے کام کر رہا ہوں, کیا مطلب ہے کہ اتنے بڑے نیٹ ورک ان کے پاس ہونے کے باوجود, ان کے پاس اتنا کارکنان ہیں, اتنی چیزیں, یہ لوگ کیوں نہیں روڈ پہ اتر رہے؟ مطلب میں ایک چھوٹے سا مثال دوں گا, تو اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس, اپنے دوست لوگوں کے تو اختیارات ہیں نا. آپ اگر اپنے علاقے سے 20, 25, 30 لڑکوں کو لے کے روڈ پہ آ جائے, صفائی کروا لیں ان سے, تقریب کاری کرنے کے بجائے اگر تھوڑا سا تعمیری کام کر لیں, ایک ٹریکٹر ہائر کر لیں, میرا خیال 1200-1500 روپے کا دن کے ٹریکٹر مل جاتا ہے, اور 20-25 اپنے لڑکے لے لیں, ان سے اگر آپ ایک محلے کو, ایک یو سی کو اگر آپ کام کرواتے ہوئے چلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں مسئلہ ہے کہ لوگ بھی آپ کی طرف تبھی آئیں گے جب آپ کچھ چیز کر کے دکھائیں گے لوگوں کو. جب تک آپ لوگوں کی بیسک چیزیں نہیں دیں گے, اصل میں ٹی وی پہ اگر ہم ٹاک شوز دیکھیں تو شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایسا لگتا ہے کہ دنگل چل رہا ہے, اور اس دنگل کا کوئی آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنے سالوں سے چلنے کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے. مطلب اگر کسی بھی ٹاک شو پہ آپ بیٹھتے ہیں تو اس کا کم سے کم ایک کنکلوژن نکلنا چاہیے, اینڈ جب آپ بات ختم کریں تو ایک اینڈ ہونا چاہیے کہ ہاں جی اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی, اس کا اینڈ یہ ہو. مطلب یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی, ایک دوسرے کو گانا بولو, تھوڑا سا لوگوں کو بڑھنا چاہیے. ہم لوگ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم لوگ ابھی تک بیسک ایسیسریز پہ رو رہے ہیں, پانی, بجلی, روڈ, ان چیزوں پہ رو رہے ہیں. تو ہم لوگ کو مطلب کہیں جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو, خود کو, بلکہ ہمارے پولیٹیشینس کو شرم آنی چاہیے جو جا کے باہر بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ لیوش لائف گزارتے ہیں.
تو ان کو شرم آنا چاہیے. اور میں چھوٹا سا ایک اور بھی میسج دوں گا کہ جن کے پاس اختیارات کا بول رہے ہیں, اب مجھے زیادہ بولوں گا تو وہی والی بات ہے کہ پولیٹیکلی بات ہو جاتی ہے, کسی پہ ایلیگیشن آ رہی. آپ لائف سٹائلز دیکھ لیں, مطلب میں سیدھی سی ایک بات بولوں گا, آپ لائف سٹائلز دیکھ لیں. جو لوگ آج سے 20 سال پہلے ان کا لائف سٹائل کیا تھا اور پالیٹکس پہ آنے کے بعد ان کا لائف سٹائل کیا ہو گیا, تو یہ مطلب کہاں سے آیا ہے. مطلب ایسا بزنس شاید ہمیں بھی کوئی بتا دے کہ ہم لوگ بھی ایسا کوئی کام کر لیں کہ ایک دم سے لائف سٹائل چینج ہو جائے. تو تھوڑی سی چیزوں کو وداؤٹ پالیٹک مطلب سیاست کو انوالو کیے ہوئے میں تو ایک میسج دوں گا تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ جلسے پہ جتنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں نا, ان لوگوں کو اگر روڈ پہ لے کر آ جائیں کہ بھائی صفائی کرو. میں دیکھتا ہوں کیسے صاف نہیں ہوتا, کراچی کیا پورا پاکستان کیسے صاف نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اب دیکھیں نا, آپ کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میرے جلسے میں 1 لاکھ لوگ آئے تھے, کوئی بولتا ہے جی 2 لاکھ. ارے بھائی 1-2 لاکھ لوگ آئے تھے, ان کو روڈ پہ لے کر آؤ, ان سے کام کرواؤ, بولو بھائی یہ صفائی کر لو, یہ فلاں روڈ ہے یار. اب 1 لاکھ لوگ اگر آپ سوچیں کہ صفائی پہ جب لگیں گے تو کیسا لگے گا آپ کو کہ کراچی جو ہے وہ منہ سے بول رہا ہوگا. تو چیزوں کی ول نہیں ہے اصل میں. ہم لوگ مطلب میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری ول نہیں ہے, کام کرنے کی ول نہیں ہے. جن کی ول ہے ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی, اور جو اپرچونٹسٹ ہیں وہ اپنی لے رہے ہیں اپنے سکون سے. اچھا, اپرچونٹیز کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کی طرف سے یا علاقے کی طرف سے ایسی اپرچونٹی, ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے آپ یہ سارا کام کر پائے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, ہمارے پاس مواقع نہیں ہے, تو کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں, میں اصل میں آپ کو چھوٹا سا ایک الفاظ بولوں گا, تھوڑا سا بیڈ ورڈ ہے, کیڑا ہوتا ہے ایک انسان کو نا, مطلب کام کرنے کا کیڑا. مطلب اگر آپ کو سوشل چیزیں ہیں نا تو کچھ بائی برتھ بھی آپ کو ملتی ہے. اگر آپ کو لوگوں کی کمیونٹی کی کام کرنے میں مزہ آتا ہے, شوق ہے, آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں, آپ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اصل میں ٹائم دے نہیں سکتے, جو الفاظ بولا میں واپس لے رہا ہوں. آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنی لائف کے لیے. دیکھیں آپ ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا, تو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے ٹائم بالکل نکالیں. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں کہ فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے, ظاہر بات ہے. دیکھیں فیملی کا ٹائم آپ جب باہر اسپینڈ کرتے ہیں تو اگر فیملی کی سپورٹ نہ ہو آپ کو تو آپ نہیں کر سکتے. یہ فیملی آپ کو ظاہر بات ہے تھوڑا بہت فیملی کی سے سپورٹ ملتی ہے, تبھی آپ ہی جا کے باہر جا کے کام کرتے ہیں. اور یہ چیز سچی بات بتاؤں, جب تک آپ کے اپنے اندر ایک شعور نہ ہو نا, مسئلہ یہ دیکھیں میں آپ سے بولوں گا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس پالیٹکس میں ہیں مگر وہ انفٹ ہے پالیٹکس کے لیے. اس لیے انفٹ اس لیے کہ پالیٹکس ان کا مطلب سمجھ لیں کہ انہیریٹنس مل گئی, فیملی کی طرف سے مل گئی, تو انہوں نے پالیٹکس کو جوائن کر لیا اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اصل میں پولیٹیکل بندہ اس کو ہونا چاہیے جس کو لوگوں کا درد ہونا چاہیے, مطلب لوگوں کے لیے کچھ کام کرے. اب میں چھوٹی سی, اب ہم لوگ جیسے اپنے علاقے کے لیے یا جس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کسی ول کے لیے نہیں کر رہے. مطلب ہمیں کہتے ہیں نا, ہم اکثر بیٹھتے ہیں دوستوں کو بولتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اچھے الفاظوں سے بولے گا, مگر اللہ کا شکر ہے اب 2-3 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے تو لوگوں کو چیزیں نظر آئی ہیں, تو لوگوں نے اچھا بولنا شروع کر دیا. مگر تھوڑی سی فیملی سپورٹ, تھوڑی سی دوستوں کی سپورٹ, تھوڑا سا آپ کا ماحول ایسا کریٹ کرنا پڑتا ہے. اصل میں دیکھیں ہم خیال لوگ آپ کو مل جاتے ہیں, کوئی اگر آپ غلط فیل کرنے جاتے ہیں تب بھی آپ اپنے ہم خیال لوگ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. تو جب اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو بھائی اس میں بھی ہم خیال لوگ ڈھونڈ لیں, نکال لیں. لوگوں میں ول ہے, تھوڑی سی لوگوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں بہت ول ہے کام کرنے کی, مگر تھوڑا سا اصل میں لوگوں کے پاس وے نہیں ہے. اب وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار کس کے پاس بھاگے. پہلے سب سے پہلا اسٹیپ خود سے شروع کریں, اپنے گھر کے باہر کی جھاڑو لگوائیں. اس کے بعد پھر آپ آٹومیٹکلی آپ کے پڑوسی کو احساس ہوگا کہ جب یہ اپنے گھر کی جھاڑو لگا رہا ہے تو وہ اس سے آپ چین بناتے جاؤ گے. تو تھوڑی سی چیزوں کو اس اینگل سے لے کے چلنا ضروری ہے. آپ نے واٹر اور سیوریج کے کام کے بارے میں کچھ ذکر کیا, تو کیا آپ نے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن سے اس کی مدد حاصل کی یا کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ تو سڑک کھودنی پڑے گی پورا؟ جی اس کے لیے دیکھیں ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں, تھوڑی بہت سپورٹ ہمیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والے کر رہے ہیں ضرور, مگر جہاں تک ہماری یو سی ہیں تو مطلب یو سیز ہیں, مطلب یو سی ہیں, ہم لوگ سی کرتے رہتے ہیں. وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آئی, ہمیں چھوڑ دیں پورے کراچی میں کہیں نظر نہیں آئی آپ کو. ماشاءاللہ اتنے سارے چیئرمین, وائس چیئرمین اور بہت سارے لوگ ہیں جو سو کالڈ ہے. اعتراض بھی بہت سارے کرتے ہیں ہم لوگوں پہ کہ جی آپ ہمارے کاموں میں گھستے ہیں, تو ہم بولتے ہیں بھائی آپ اپنے کام کو نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی آ کے باہر سے کرے گا. جیسے کہ اب آپ کا کچرا جو چائنا کو دے رہے ہیں, مطلب یہ شرم کی بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا کچرا اٹھانے کے لیے بھی نہیں ہے, ہم اس کے لیے بھی چائنا کو امپورٹ کرا رہے ہیں. مطلب شرم آنے والی بات ہے. روڈ وغیرہ ہم کھودتے ہیں جی, ہمیں پولیس بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. صرف پولیس اس لیے تنگ کرتی ہے کھانچے کے لیے تنگ کرتی ہے, باقی ریپیئرنگ ہو رہی ہے. اس میں اصل میں لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے چیزوں کو سپورٹ ہوتی ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ جی ان لیگل کنیکشن کیا ہے,
اور جو اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہ کیا ہے. اس وقت کراچی میں میرا خیال ہے کہ گزشتہ 30-35 سال پرانی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, تو جگہ جگہ سے لائنیں آپ کو ہر علاقے میں آپ کو واٹر اینڈ سیوریج کی ٹوٹی پھوٹی ملیں گی. تو ان کو ان کے ویٹ کرتے رہے. اصل میں واٹر بورڈ والے بولتے ہیں جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. جس سے بھی بات کریں بجٹ پتہ نہیں, ویسے ہمارا بجٹ کس چیز کے لیے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. عوام کے علاوہ بجٹ ہے, تو ہم لوگ اس لیے اپنی مدد آپ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز اس میں منہ بھی دینا پڑتا ہے, جواب بھی دینا پڑتا ہے, لڑنا بھی پڑتا ہے. مطلب لڑنا ایز اے فزیکلی نہیں, مطلب زبانی کلامی جو ہے سمجھانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو. مگر کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ, جتنا چھوٹا موٹا جو بھی کر پاتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کوئی کلیش پہ بات جا رہی ہے, تو تصادم کے بجائے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جب ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگ خود بیدار آتے ہیں اس گلی کے اس جگہ کے, تو وہ خود اپروچ کرتے ہیں اور پھر وہ خود کھڑے ہو کے کام کرواتے ہیں کہ جی ہم کھڑے میں آپ کام کریں. تو اس طرح سے کمیونٹی جوائنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آبویسلی جو باقی لوگ ہیں وہ پیچھے اسٹیپ بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کمیونٹی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے. اچھا, اگر کوئی اور شخص آپ کے جیسا بننا چاہے تو اس میں کون سی 3 خوبیاں ہونا لازم ہے؟ بےحس خاموش, سنتے رہیں لوگوں کی. لوگ ٹائیں 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 اتنی لیگ پولنگ ہے, اتنی لیگ پولنگ ہے. مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ لیگ پولنگ کیوں ہے. اچھا کچھ نہیں کریں گے نا آپ, کوئی کچھ نہیں کہے گا, کچھ کریں گے تو آپ کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اصل میں دیکھیں آپ اگر اپنے علاقے کو, اپنی گلی کو, اپنی جگہ کو صاف کریں گے یا اس کے کام کریں گے تو اس میں کوئی ذات میرا فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو چیزوں کو لے کے چلیں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑا آپ کو بحث ہونا پڑے گا. بحث سے مراد میرا یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سننے کی. مطلب ویسے تو آپ کو ظاہر بات ہے شعور ہے تبھی آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی باتیں بس اللہ معاف فرمائے. یہاں پہ ہمارے کراچی میں خاص طور پہ میں بولوں گا کہ لوگوں کو لیگ پولنگ کا بہت شوق ہے. تو یہ چیزوں ذرا تھوڑی سی اوائڈ کرنی پڑیں گی, ذرا کانوں سے بہرا ہونا پڑے گا کہ لوگ بہت ساری باتیں کہیں گے. ایک ٹائم آئے گا, مطلب یہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ ہمیں 2 سال محنت کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کے لیے پیٹھ پیچھے بات بھی کریں گے, لڑیں گے بھی آپ کے پیچھے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جس جگہ پہ موجود نہ ہوں اور آپ کے غیر موجودگی میں کچھ لوگ آپ کے لیے لڑ رہے ہوں, کچھ لوگ آپ کی باتوں کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار چلو ہماری اچیومنٹ ہو گئی, ہمیں کچھ ملا. میں تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, اگر 10 لوگ بھی میری وجہ سے خوش ہے تو میں مطلب سمجھ لیں میں اچیو کر لیا ہم لوگوں نے کام. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں اپنے آپ کو آپ 10 سال میں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک ویژن ہوتا ہے نا انسان کا کہ ٹھیک ہے میں نے اتنا کام کر لیا ہے, اب مزید جیسے ایک سٹی کے لیول پہ ہو گیا یا ایک ابھی تو آپ نیبرہڈ کے لیول پہ ہیں, آگے آپ کدھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو یہ آنے والے وقتوں میں؟ جی آنے والے وقتوں میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس وقت جو ہمارے کراچی کے جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں, کچھ ہمیں ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے کراچی میں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو چائنا کی یلغار آ رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ پہلے چائنا کی یلغار کو ہم کس طرح سے آبزرو کر رہے ہیں. ہمارا کچرا بھی وہ اٹھائیں گے, جب سب کچھ وہ کریں گے تو پھر ہم سو جائیں گے سکون سے گھر پہ جا کے آرام سے. بولیں گے بھائی جب چائنا سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں آرام سے ایک اچھا سا مولٹی فوم کا گدا دے دے, سکون سے سو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب تک قوم بن کے اٹھیں گے نہیں اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کر سکتے. کوشش تو یہ ہے کہ جتنا میکسیمم ڈیلیور کر سکے لوگوں کو. میں نے تو اس لیے آپ سے کہا نا کہ میں تو اپنا اچیومنٹ کہوں گا اگر میں کسی 10 لوگوں کو بھی ڈیلیور کر سکوں. کوشش کریں, جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی میسج کروں گا, کوشش کریں عوام کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں. اس لیے یہ عوام جو ہے نا بہت مظلوم ہے, بہت پسی ہوئی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, یہ عوام یقین کریں گے پاگل ہو چکی ہے, مطلب فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے. سارا دن کام کرتے ہیں, رات کو گھر پہ آتے ہیں, ان کے گھر پہ پانی نہیں ہوتا ہے, روڈ ان کے پاس ماشاءاللہ سے ہوتے نہیں ہے. اچھا پہلے تو واک کرتے تھے لوگ ہضم کرنے کے لیے, اب گاڑی پہ ایک چکر لگا لیتے ہیں, کراچی کا ہضم ہو جاتا کھانا. تو اس لیے لوگوں کو کچھ تو دیں. مطلب یہ ریکویسٹ ہے میری تمام کے تمام جتنی, بھلے چاہے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میں اپنی پارٹی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی میں میسج دوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لوگوں کے لیے کریں. لوگوں نے بہت کر لیا, اتنے سال لوگوں نے ووٹ دے دیا کہ ہر ایک نعرے پہ ووٹ دیا, ہر ایک چیز پہ, تبدیلی سے لے کے ہر چیز پہ ووٹ دے دیا. اب کچھ لوگوں کو دے دیں, اس لیے کہ لوگ یقین کریں گے اب ان کے پاس حل نہیں ہے. آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کی, مطلب وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آپ ریئلی بتا رہا ہوں کہ وہاں سے لوگ مجھے کچھ فنڈنگ کرتے ہیں, مطلب باہر سے بھی کچھ دوست ہیں جو کچھ فنڈ بھیج دیتے ہیں کہ یار چلو یار میرے علاقے کو کچھ صحیح کر دو. مطلب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے, ان کو بھی ہمارے ملک کا احساس ہے. جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو ہمارے ملک کا احساس نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی روڈ یہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں, یہی پانی یہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں.
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ کراچی میں 75% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. تو اب مسئلہ کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو منرل واٹر یوز کریں گے, اور منرل واٹر بھی یہی گٹر کے پانی میں سے بھر کے دے رہے ہیں. جو پی رہے ہیں ان کے لیے میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کو مانو, آپ لوگ مطلب سیاست دانوں کے لیے میسج ہے کہ آپ لوگ منرل واٹر بڑے شوق سے پیتے ہیں, وہ بھی اسی گٹر کے پانی میں تھوڑا سا کیمیکل ڈال کے چھیٹا مار کے دے دیتے ہیں, آپ خوش ہو جاتے ہو. تو بڑی مہربانی, آپ لوگ بھی وہی پی رہے ہو اگر آپ لوگ نہیں کرو گے تو. آپ کا رول اس میں کیا ہوگا, مطلب آپ نے کیا سوچا ہے 10 سال کا ایک مطلب ایک عملی پلان ہوتا ہے نا, وہ آپ کا کیا ہے؟ عملی پلان کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اختیارات یا ایسی کوئی چیز دے دے کہ کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے. اصل میں مین ٹارگیٹ میں اپنی ذاتی بات کروں گا, میرا ٹارگیٹ ہے عوام تک کچھ نہ کچھ سہولیت پہنچائیں کسی بھی طریقے سے ریلیکس کرنے کے لیے. اگر ہاں اس وے سے اگر کچھ ملا تو بندہ کرے گا, ورنہ پھر یہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی عمل میں آئے بندہ. مقصد صرف اگر لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ کے لیے سیاست بھی فضول ہے اور زندگی بھی فضول ہے. تو اگر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مواقع دیا, کوئی ایسی چیز ملی, اصل میں یہاں پہ مواقع ملنا بھی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی مواقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پاور دی کہ کچھ کر سکے, تو وہیں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. فی الحال تو میں اپنے آپ کو یہی دیکھ رہا ہوں, 10 سال بعد بھی یہی دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ جو سنسیئر ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے شہر کے ساتھ, اپنے صوبے کے ساتھ, وہ آدمی میں نے نہیں دیکھا ترقی کرتا ہوا. اس آدمی کو میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ بولتا رہتا ہے, تھک جاتا ہے, سو جاتا ہے. اس کو میں نے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں اپرچونیٹیز ہے جن کو ملتی ہیں اپرچونیٹیز, وہ اپنی اپرچونیٹیز اویل کرتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جس نے آپ کو تبدیل کیا ہو یا آپ کی شخصیت میں ایک نمایاں پیش رفت اس کی وجہ سے ہوئی ہو, کوئی ایسی چیز؟ کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں. ابھی 2 سال پہلے میرا بائی پاس ہوا تھا, تو لوگ مجھے بولتے ہیں کہ تمہارا بائی پاس نہیں ہوا ہے, تمہارا کچھ اور کچھ نئی چیز ڈال دی ہے. اس کے بعد سے تھوڑی سی اسپیڈ بڑھ گئی ہے لوگوں کے کام کرنے میں. اصل میں جب آپ تھوڑا سا موت کو ٹچ کر آ جاتے ہیں نا, تو تھوڑی سی سینس آپ بڑھ جاتی ہے آپ کے لیے, لوگوں کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جاتے جاتے کم سے کم اتنا کچھ کر جائے بندہ کہ کم سے کم کوئی 2 اچھے کلمات آپ کے لیے بول لے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے جو سب کچھ کروایا, آپریٹ کروایا, جب بائی پاس کروایا, تو اسی وجہ سے کرایا کہ احساس مزید بڑھ جائے کچھ لوگوں کا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے لیے, سمجھ لیں اسی کو میں تو بیسیکلی اسی کو کہوں گا کہ اتنا قریب سے دیکھ کر آنے کے بعد جو ہے وہ, اس لیے کہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے بولا کہ جی ٹیسٹ کرا لو, کرایا تو 75% بلاک تھی. تو ود ان سڈن مطلب ایسا ہوا کہ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ کیا ہوا. تو وہ چیزیں ایسی زندگی میں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے بن جاتا ہے زندگی کا, کہ آپ اتنے قریب سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر بندہ بولتا ہے کہ چلو یار کچھ اب قوم کے لیے بھی کر لو, کچھ عوام کے لیے بھی کر لو. مین ٹارگیٹ بھی یہی ہے, سوچا ہوا بھی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکیں عوام کو. ینگ لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ سے ینگر ایج میں, اور مطلب وہ بھی آگے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کے مطلب کارآمد بنانا چاہتے ہیں زندگی کو؟ یہ اصل میں بہت کم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا, اگر آپ دیکھیں تو یوں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ کریں. میں جو میرے ساتھ ٹیم ہے ہماری ماشاءاللہ, اس میں ینگ لوگ بھی بہت ہیں ہمارے ساتھ, بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے. 2 گروپ بنے ہوئے, سمجھ لیں اولڈ ایج بھی ہے, ینگ بھی ہیں. تو جو بھی ینگ ہیں ان کو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ یار کچھ کرو, مطلب کوئی تعمیری کام کرو. اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم لوگ تعمیر کی طرف جاتے نہیں, چیزوں کو ایسا کرو کہ کم سے کم آپ سے ایک آدمی کو تو کم سے کم فائدہ ہو. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ آپ پوری کمیونٹی کو, پورے شہر کو, پورے ملک کو آپ بدل دو, مگر کم سے کم اپنی ذات سے اپنے برابر والے کو کوئی فائدہ دے دو, اس کے برابر والے کو کوئی فائدہ دے دو. مطلب کوئی یہ زندگی کا کوئی مقصد تو آپ کا ہو, کوئی آبجیکٹ کم سے کم اپنی زندگی کا بنائے. یہ اب تو ینگسٹرز کو میں یہی میسج دوں گا, ماشاءاللہ اب تو موبائلز آ گئے سب کے پاس, اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہوگے کہ ہر 2 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی فیس بک پہ آپ کے پاس ایک اپڈیٹ آئی ہوئی تھی کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کیا. اچھی چیز ہے, ذرا تھوڑا سا لوگوں کو اس چیز کی طرف کریں, سوشل میڈیا کو اپنی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کے لیے انوالو کریں, تاکہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے توسل سے دوسروں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے. کوشش یہ کریں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتیں, تھوڑا سا لوگوں کے لیے بھی جی لیں. اچھا, پرسنل لائف میں کاشف کیسے ہیں؟ بیکاز اب تک صرف لوگوں کی باتیں زیادہ ہوئی ہیں, آپ خود بائی پرسنالٹی اپنے آپ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ
سمپل سی لائف ہے اصل میں. ساری زندگی مطلب یہاں پہ کراچی میں تقریباً میرا خیال ہے مور دین 35 ایئرس ہو گئے, بچپن سے لے کے جوانی یہاں پہ گزاری ہے. بس ایک گاؤں کی دیہاتی زندگی ہے ہماری, کوئی مطلب اتنی بڑی کوئی لیوش لائف ہے, بس اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, ماشاءاللہ انہی کی ایجوکیشن کی طرف اور انہی کی طرف ہوتا ہے بس. باقی کوئی ایسا ایکسٹرا زندگی میں کوئی ایسی سینسیشن زندگی میں چیز نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ جی کوئی سنسنی پھیلی ہوئی ہے زندگی میں. تو بڑی اسموتھ چل رہی ہے. ٹائم اصل میں کم ہوتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ, اب ہمارے پاس کوئی ٹائم شیڈول تو ہے نہیں, آفس تو ہے نہیں کہ جی ہمیں 9 to 5 جا کے کام کرنا ہے وہاں پہ. اب رات کے 3 بجے بھی کوئی بلا لیتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہوگی, تو صبح کو فجر کے وقت بھی کوئی بلا لیتا ہے. تو وہ ذرا تھوڑی سی فیملی لائف بھی فیملی کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور فیملی والے بھی کبھی کبھار شکایت بھی کرتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا ٹائم. اصل میں واٹس ایپ اتنے سارے لوگوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں نا, تو پھر ان لوگوں کو آپ کو ڈیلیور بھی کرنا پڑتا ہے, تو اپنی فیملی لائف بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. ان چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اور باقی سمپل زندگی ہے, گزار رہے ہیں. تو اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں اپنی لائف کے بارے میں اس طریقے سے بتائیں کہ یہ تو آپ نے زیادہ تر فوکس یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کے کام اور یہ وہ, تو کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ٹائم میں تھوڑا سا انجوائے بھی کر سکتا تھا, یا ویکیشن پہ آپ جاتے ہو, یا اس طرح کی کوئی آپ کی مصروفیات ہوں, دوستوں سے ملنا بیٹھنا؟ آج سے 4-5 سال پہلے جب یہ اس فیلڈ میں نہیں تھا, اس کام میں نہیں تھا, تو ماشاءاللہ سے گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ جیسے نارمل انسانوں والی لائف ہوتی ہے وہ انسانوں والی لائف گزار رہے تھے. مطلب نارمل انسانوں کی طرح گھومنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ تھا. بس اب یہ ہے کہ اب جب لوگوں کے جب آپ فگر بن جاتے ہو تو پھر آپ کی اپنی زندگی رہتی نہیں ہے. اب آپ کہیں بھی کسی بھی دعوت پہ بھی بیٹھے ہو تو کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے, وہ بندہ یہی بول رہا تھا کہ یار آپ کبھی سال میں 1 دفعہ ملاقات ہوتی ہے مگر آپ فون پہ لگ جاتے ہو. تو لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت تو میرے فون سے, کہ سب سے زیادہ فون یوز ہو جاتا ہے. مطلب اچھی لائف تھی, سکون سے گزار رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, باہر بچوں کو بھی لے کے جاتے تھے. ابھی بھی یہ ہے کہ صرف سال میں 1 دفعہ مجھے ٹائم ملتا ہے, اسی کہ رمضان کا ٹائم ایک فوکس کیا ہوا ہے کہ رمضان میں جو ہے بچوں کو لے کے میں مہینے کے لیے پورے عمرے پہ چلا جاتا ہوں, وہ پورا فیملی ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اصل میں مسئلہ وہی والی بات ہے کہ بچوں کو ٹائم پہلے تو بہت دیتے تھے, کہیں بھی لے کے گئے آؤٹنگ پہ, ایون کہ میں حقیقت بتاؤں آپ کو کہ ایک عرصہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو کہیں ڈنر پہ لے کے جائے بندہ باہر. اس لیے جب آپ سوشل لائف میں آتے ہو تو آپ کے پاس بچوں کے لیے اور اپنے لیے ٹائم بہت کم بچتا ہے. آپ سارا دن جو ہے نا کسی نہ کسی فٹیگ میں لگے رہتے ہیں. اگر کبھی موقع ملا کہ کوئی اور زندگی چوز کرنے کا, تو کیا آپ اس کو چوز کریں گے, یا ابھی والی زندگی کو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین؟ نہیں جی, میں اپنے لائف سے سیٹسفائیڈ ہوں, اور حقیقت بات بتاؤں کہ میرا اب آبجیکٹ بن گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کرے پازیٹیولی. مطلب سچی بات ہے, آج سے 4 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, نہ دماغ میں تھی, نہ یہ کرتے تھے, بلکہ جو دوست کرتے بھی تھے تو ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. میں سیریس بتا رہا ہوں کہ ان کا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یار کیا زندگی لگا رکھی ہے, بھاگ دوڑ یہ وہ. مگر جب بھی آپ نے کیا, اصل میں آپ سے جب ایک آدمی کی آپ کی جب آتا ہے نا آپ کے پاس کوئی کام لے کے یا کوئی چیز لے کے آتا ہے, اور آپ اس کا کر لیتے ہو, تو جو اس کی آنکھوں میں مطلب خوشی ہوتی ہے نا آپ کے لیے, اور جو آپ کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ چیز اگر آپ فیل کر لینا تو آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہو جاتی ہے. ایسا کام جو وہ اس کے بس میں نہیں ہو اور آپ کر کے دے دیں اس کا, تو وہ آپ جو ان کی آنکھوں میں جو آپ کے لیے عزت ہوتی ہے اور جو خوشی ہوتی ہے, وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ آپ اتنا مطلب مجھے تو بڑی بہترین فیلنگ آتی ہے اس چیز کے لیے کہ کسی کے لیے آپ کوئی یوزفل کام تو کیا آپ نے. صحیح. آخر میں کوئی ریپ اپ کا میسج اگر آپ پورے اپنے انٹرویو کو ایک ریپ اپ, صرف میرا ریپ اپ یہ ہے تمام دوستوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ کچھ کر لیں اپنے آپ کے لیے. اصل میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا یہ ہمارا اپنے لیے ہے, ذاتی میرے لیے. اگر میرا علاقہ اچھا ہے نا تو میرا علاقہ اچھا ہے. لوگ بولیں گے جی کاشی بھائی کا علاقہ زبردست فرسٹ کلاس صاف ستھرا ہے, آپ اپنے علاقے میں کریں گے, یہ چیزیں اینڈ آف دی ڈے آپ ہی کو ملنی ہے. تو کوشش کر لیں. سیاست ہر چیز نہیں ہوتی, سیاست سے ہٹ کے بھی چیزیں ہوتی ہیں. اپنی چیزوں کو اون کرنا سیکھیں جس طرح سے پوری دنیا اون کرتی ہے. ہم اپنی چیزوں کو جب تک اون نہیں کریں گے, اپنے روڈ کو, اپنے درختوں کو, اپنی چیزوں کو اون کریں. مطلب اگر میں کچرا پھینکنا چاہوں نا تو میں سوچوں گی یار میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوں, میں کچرا کیسے پھینکوں گا. جس دن آپ کی فیلنگ یہ ہو گئی اس دن آپ چینج ہو جائیں گے. مطلب ہماری تبدیلی یہ ہے, دوسری والی تبدیلی نہیں ہے. اپنے آپ کو چینج کریں.
بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. بہت اچھا انٹرویو ماشاءاللہ.